السلام علیکم، میں ہوں حامد بہلول اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عالمی معلومات انٹرنیشنل انفارمیشن. اور آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بھی بڑا ہی زبردست ہے. آپ کو پتہ ہے ہم لوگ انٹرنیشنل ٹاپکس کے اوپر ہی بات کرتے ہیں. اور پروگرام میں میرا ساتھ دینے کے لیے آپ کی جانی پہچانی شخصیت سینئر جرنلسٹ سہیب مرغوب صاحب، بہت شکریہ سر، وہ تشریف لا چکے ہیں. اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا ہی دلچسپ ہے. یونائٹڈ نیشن، بچہ کہتا ہے جی یونائٹڈ نیشن نے یہ کر دیا، یو این نے یہ کر، جو اب پہلے یو این او ہوتا تھا اب یو این اس کو کہتے ہیں یونائٹڈ نیشن. یو این نے یہ کر دیا، یو این نے وہ کر دیا، یو این میں فلاں قرارداد پاس ہو گئی، یو این میں فلاں قرارداد جو ہے وہ فیل ہو گئی. یو این ایکچولی ہے کیا، اور یو این با اختیار ہے یا بے اختیار ہے، اور یو این کیا کر رہا ہے، اور یو این جو ہے اس کو کیا کرنا چاہیے، اور جو اس کو کرنا چاہیے کیا وہ ایکچولی وہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس کے اوپر بات کریں گے آج. اور میرا پہلا ہی جو کوشچن ہے وہ سر سے یہ ہوگا کہ سر تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ یو این ہے کیا، اس سے آگے چلتے ہیں. پھر دیکھیں، جب ہوئی نا سیکنڈ ورلڈ وار تو بڑے ملکوں نے، طاقتور ملکوں نے مختلف جو محکوم جو اس وقت جنگ ہار گئے تھے ان کی زمینوں کا، ان کے ساسوں کا، ان کی معدنیات کا بٹوارہ کیا، ہم یوں سمجھ لیں. اچھا، اس کے بعد انہوں نے اس بٹوارے کو سپورٹ بھی کرنا تھا. سپورٹ کرنے کے لیے ان کو پتا تھا کہ ہم ایک ایسی آرگنائزیشن تشکیل دیتے ہیں جس میں ہم ہی اس کے والی وارث ہوں، یعنی کرتا درتا ہم ہی ہوں، ٹھیک ہے باقی بھی آ جائیں، دنیا کی سپورٹ لے کے لیڈ ہم کریں، ہمارے اپنے جو بھی فلسفے، جو ہماری اخلاقیات ہے، جو ان کی اخلاقیات ہے وہ نافذ ہو، جو ہمارے جمہوری پرنسپلز ہیں وہ نافذ ہوں، جو امپیریلزم کا ہمارا فلسفہ ہے وہ نافذ ہو. اچھا، ان ملکوں نے مل بیٹھ کے ایک چارٹر بنایا جو اب یونائٹڈ نیشن کہلاتا ہے، اس کے چارٹرز ہیں. اچھا، اس میں انہوں نے ایک بیسک چیز یہ کر دی جو اس میں جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ بنیادی خرابی، کہ بنیاد میں خرابی ہے جس کی وجہ سے وہ فنکشن صحیح نہیں کر پا رہا. وہ انہوں نے یہ کیا کہ سیکیورٹی کونسل کی جو ممبرشپ رکھی اس میں انہوں نے ایک تو فکس ممبرشپ رکھ دی کہ یہ اتنے ممبر جو مستقل ہوں گے، باقی انہوں نے روٹیشن میں کر دیا کہ مختلف ملک روٹیشن میں آتے رہیں گے. وہ آتے رہتے، ہم بھی بن جاتے ہیں کبھی کبھی. جو خرابی پیدا ہوئی وہ دے دی انہوں نے ویٹو پاور دے دی انہوں نے سلامتی کونسل کے 5 ایٹامک پاورز کو، جو ڈکلیئرڈ ایٹامک پاورز تھیں اس وقت. اچھا، اب وہ ایٹامک پاورز کی جو ویٹو پاور ہے وہ دنیا بھر کو روک رہی ہے کہ کوئی اور ایٹامک پاور نہ بننے پائے. یعنی جو اختیار ان کو مل گیا وہ اختیار دنیا بھر میں قیام امن کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بن گیا. سر میں یہاں پہ انٹرپٹ کر رہا ہوں. کیوں؟ یہ ایک بڑے چودھریوں کا، ایسے کہہ لیں نا، چودھریوں کا ایک کلب ہو گیا. میں جو سمجھ رہا ہوں، اگر میں اپنے ویورز کو سمجھا سکوں، کہ بڑے جو پلوان ملک ہیں، جو چودھری ملک ہیں، ان کا ایک کلب ہے نا. اور چودھری کے اوپر بھی ایک چودھری آ گیا، اور چودھریوں کے اوپر پھر 5 چودھری آ گئے. اب وہ جو 5 چودھری ہیں جن کے آپ اپنے پاس بندوقیں ہیں، وہ دوسرے ملکوں کو روک رہے ہیں کہ آپ بندوق نہ بنائیں. دیکھیں یہ رول بن گیا. اچھا، انہوں نے اب یہ کرنا چاہا کہ اس وقت 193 ملک ہیں. اچھا، انہوں نے ریزولوشن کی بھی مختلف شکلیں بنا دی کہ کچھ ریزولوشن ایسے ہیں جو پریکٹیکل ہوں گے، مطلب جن کی کے پیچھے یونائٹڈ نیشن کی انفورسمنٹ کی پاور ہوگی. کچھ ریزولوشنز ایسے ہیں جیسے ہماری نیشنل اسمبلی یا سینٹ پاس کر دیا تو ٹھیک ہے، کر دیا، بس باقی کوئی اس کی امپلیمنٹیشن کی پاورز نہیں ہے. جیسے ایسٹ تیمور کا تھا کہ اس میں سیکشنز وہ والے انفورس کر دیے کہ 271 کے نیچے جو ذیلی کلاسز ہیں کہ جس میں انفورسمنٹ کرانی تھی. ہمارے کشمیر کے بارے میں جب نہرو صاحب گئے تو ہم نے یہ مسئلہ اٹھایا ہی نہیں. ہمارا فارن آفس، اگر اس وقت کا فارن آفس کوئی جینون فارن آفس ہوتا تو ہم شاید کشمیر کا مسئلہ اب تک حل کرا چکے ہوتے. اور جو جینوسائیڈ ایون پری پارٹیشن انڈیا نے کیا، 3.25 لاکھ لوگ شہید کر دیے اور ڈیموگرافک چینج کے لیے، جس کو لوکل جینوسائیڈ کہا جاتا ہے، لوکل ڈیموگرافک چینج کہا جاتا ہے، تو اس میں بھی یونائٹڈ نیشن میں ہم ہار گئے کیونکہ ہمارے جو ظفر اللہ خان صاحب تھے فارن آفس تھے، انہوں نے کیس کو ہمارے صحیح پلیڈ نہیں کیا. اور جینوسائیڈ کے رپورٹیں چھپنے کی جو ڈیٹس تھیں میڈیا کے آؤٹ ہونے کی وہ غلط لکھی کہ 10 اگست بتا دیا، 10 اگست کو تو وہی چھپا ہی نہیں تھا، چھپا تو نومبر میں تھا. تو اس طرح کی تاریخیں بتانے سے ہم ڈر گئے. لیکن ہم یہ جو چودھری ہیں، جیسے 5 ملک ہیں، یہ اب دنیا کو اپنے حساب سے چلا رہے ہیں. تو ان کے سامنے 193 میں سے 5 مائنس کر دے، 188 ملک جو ہیں وہ ان کی کٹ پتلی ہیں. یعنی جو بھی معاہدے ہونے اس میں اگر یہ 5 راضی نہیں ہوں گے تو اگر میں آپ کو لیٹسٹ ایگزامپل بتاتا ہوں. ہم تو کشمیر کو چلیں ایک طرف رکھیں، لیٹسٹ ایگزامپل یہ ہے کہ رائٹس ملنے تھے پوری ایک اسٹیٹ کے فلسطین کو، وہ نہیں دیے گئے. اچھا، سلامتی کونسل ہے بیسک ادارہ جو ڈیسائیڈ کرتا ہے، اس میں 5 چودھری ہیں اور ان کے اوپر ایک بڑا چودھری ہے.
اب انہوں نے جو ہے نا وہ اس میں اس کو ویٹو کر دیا, تو اب اس کو اسٹیٹ کے طور پہ ایکسیپٹنس تو نہیں مل سکتی یونائٹڈ نیشن کے ملکوں میں, لیکن انفرادی طور پر ملک مان سکتے ہیں, لیکن یونائٹڈ نیشن کے اداروں میں ان کو سنوائی نہیں ہوگی کیونکہ اس کے وہ ممبر نہیں بن سکتے. اچھا, اب ایک اور ریزولوشن گیا جو 10 تاریخ کو وزیر بحث آیا, اس میں یہ تھا کہ صرف ووٹنگ پاور کے علاوہ کسی بھی چیز پہ ہوتی ہے تو باقی تمام پاورز جو ہے وہ اسٹیٹ کا رتبہ دے دیا جائے, یعنی فلسطین جو ہے وہ چاہے تو کسی ادارے کا ممبر بننا چاہے تو وہ بھی بن جائے, جیسے یونائٹڈ نیشن کے نیچے جو بے شمار ادارے, ورلڈ بینک, IMF, یہ سارے اسی کے کٹ پتلیاں ہیں نا, ذیلی ادارے جو ہیں, انٹرنیشنل کورٹ ہے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے, تو ایسے بے شمار ہیومن رائٹس ہے, ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنیں ہیں, تو ان کے وہ ممبر بھی بن سکتے تھے اور ان میں وہ اپنا رول پلے کر سکتے تھے. یہ چیز نکلوائی رشیا نے اور چائنا نے. سر جہاں پہ اچھا نہیں جی آپ کنٹینیو کریں. تو یہ چیز رشیا اور چائنا نے نکلوائی, حالانکہ چائنا فلی طور پر, مکمل طور پر سپورٹ کر رہا ہے اس کو, فلسطین کو, تو اس نے یہ کیوں کیا؟ اس کو ڈر پڑ گیا کہ یہ والی پاور اگر میں دے دوں گا, سجیشن دے دوں گا, تو کل کو تائیوان بھی یہ اسی طرح کھڑا ہو جائے گا, اور چونکہ جو 5 بڑے چودھری ہیں ان کی وہ کنٹرول ہے UN پہ, تو وہ یہی پاور تائیوان کو دلوا دیں گے تو مجھے مصیبت پڑ جائے گی. تو یہ جو کلیش آف انٹرسٹ ہے مختلف ملکوں کا, وہ دوسرے ملکوں میں بہت سیریس وائلیشن کو جنم دے رہا ہے. دیکھیں تائیوان میں انسانی حقوق کی اتنی بڑی خلاف ورزی نہیں ہے, چائنا نے کوئی اٹیک نہیں کیا, کوئی وار لائک سچویشن نہیں ہے, کوئی وہاں پہ بندے نہیں مار رہا ہے, لیکن فلسطین میں تو روزانہ سینکڑوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں, سرکٹی لاشیں مل رہی ہیں. تو چائنا نے جو ایک اپنے, رشیا نے اپنی وجہ سے جو کیا, اس کا نقصان پورے فلسطین کو اس کو پہنچ گیا. سر آپ نے شروع میں جیسے میں نے ایک پہلا کوشچن کیا تھا کہ UN ہے کیا, اس کے اوپر آپ نے بتایا کہ ورلڈ وار 2 کے بعد یہ ہوا اور یوں یہ اتنے ممالک کو یہ اس کا کلب بنایا گیا, اور اس کے اوپر پھر 5 ممالک کو جو ہے وہ ویٹو پاور دے دی گئی جن کے پاس وہ ایٹمی ہتھیار ہیں. اب وہی 5 ممالک جو ہے باقی ممالک کو کہتے ہیں کہ جی آپ نہیں بنا سکتے. وہ اس میں آپ نے ڈیٹیل سے بتا دیا. میرا کوشچن یہ ہے سر کہ یہ اتنا بڑا ادارہ یا اتنا بڑا کلب, اتنے بڑے بڑے پلوان ممالک کا کلب بنایا گیا, جس کے اوپر پھر 5 جو ہے وہ بڑے ممالک کو ویٹو پاورز بھی دے دی گئی. 1947 سے لے کے کشمیر کا مسئلہ چلتا ہوا آ رہا ہے, اور اب فلسطین کا مسئلہ بھی شاید میرے خیال میں وہی 1948 سے سیم ہی ہے سر, 1 سال کا فرق ہے. یہاں پہ ہیومن رائٹس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں دونوں طرف. یہاں پہ کشمیر کی طرف دیکھیں تو یہ ہوتا ہے کہ بھارت کا جو دل کرتا ہے, پیچھے اس نے 335A امینڈ وہ اس کو اڑا دیا سارا کچھ کر کے, اب انہوں نے اس کو اپنی کالونی بنا لی ہے, وہاں پہ الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں, اس کے اوپر ہم بات چیت کر چکے ہیں. UN اس کو حل نہ کر سکا. یہ فلسطینیوں کو جب وہ اٹھتے ہیں وہ ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں, نہتوں کو مارتے ہیں اور ان کی جو ہے وہ تباہی پھیر کے رکھ دیتے ہیں. UN یہ مسئلہ نہ حل کر سکا. ایون اتنا نہیں UN کر سکتا کہ یار کم از کم جو ریزیڈینشل ایریا وہاں پہ تو بم مت پھینکو. تو پھر یہ UN بنانے کا مقصد کیا ہے, اور یہ UN ہے کہ یہ تماشا دیکھنے والوں کا کلب ہے یا مسئلے حل کرنے والوں کا کلب ہے؟ یہ مسئلے پیدا کرنے والوں کا کلب ہے. بڑی زبردست بات. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب یہ 5 کلب, یہ بڑا ایک جھمگٹا کھٹا ہوا, تو اس کو چلانے کے لیے فنڈز چاہیے تھے. جو کچلے ہوئے ملک تھے, جو جنگ ہارے ہوئے تھے, یا جو غلام ملک تھے, کیونکہ دوسری جنگ عظیم کے وقت 3 بڑے ملکوں نے پوری دنیا کو, دنیا کے ایک بڑے میجر حصے کو کچھ کو چھوڑ کے غلام بنایا ہوا تھا, جس میں مطلب فرانس تھا, اس کی کالونیاں تھیں, یورپ برٹن کی کالونیاں تھیں. تو بہت بڑی ایک کالونائزیشن کا ایک دور تھا جو بنا ہوا تھا. ایون امریکہ بھی کالونی بنا ہوا تھا, تو امریکہ کے اوپر بھی برٹن چھایا ہوا تھا کہ یہ بھی ہمارے غلامی ہے, جو بڑی جنگ بھی ہوئی تھی. پھر امریکہ کے اندر بھی غلامی کا ایک اور نیا قسم کا پرسیپشن تھا کہ گوروں نے کالوں کو غلام بنایا ہوا تھا. تو جو نیٹو باشندے ہیں دنیا بھر میں وہ کرائسس کا شکار ہیں. کشمیر میں جو کشمیری نیٹو باشندے ہیں وہ کرائسس کا شکار ہیں. امریکہ کے اندر جو اصل نیٹیوز ہیں وہ کرائسس کا شکار ہیں. تو ایون جو افریقہ کے اندر ہیں اصل, وہ بھی کرائسس کا شکار ہیں. تو جو نیٹو ہیں, جو بنیادی قومیں ہیں, وہ ہر ملک کے اندر, چونکہ وہ اپنے اس سے باہر نہیں نکلیں پرسیپشن سے کہ ہم نے وہ ترقی نہیں کر سکیں, وہ اپنے دنیا کے ساتھ مکس نہیں ہو سکے کچھ لوگوں نے. تو باہر کہنا یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو جب ان لوگوں نے اس کو بنایا کہ ہم نے دنیا پہ کنٹرول کرنا, اب آپ دیکھیں نا کہ جب عراق میں وار کرنی تھی تو انہی چودھریوں نے, جو 4-5 ملک ہیں, انہوں نے ملا کے تو ایک ریزولوشن پاس کروایا کہ اس کے بعد اٹامک ویپنس ہیں. اچھا, اب اس وقت جتنے بھی ممبر تھے, اس وقت 193 ہیں, تو جتنے بھی ممبروں نے یہ ریزولوشن پاس کیا,
ان کو بتایا کس نے کہ اٹامک ویپنز ہیں؟ انہی 5 ملکوں نے، انہی کی انٹرنیشنل ایجنسی جو کنٹرول اس کے لیے IAEA، اسی کے لوگ وہاں پہ گئے نا، خود کی انفارمیشن کے اوپر خود کا اور وہ غلط نکل گئی. اچھا، اور وہ غلط نکل گئی، جس پہ برٹن میں ایک آدمی نے خودکشی بھی کر لی یا مر گیا، جو بھی ہے وہ غلط نکل گئی. لوگوں نے برٹن میں بھی کہا کہ بھائی آپ معافی مانگ لو ٹونی بلیئر صاحب، جو آپ نے غلط طور پہ ایک چیز کو ایکسیپٹ کر لیا تھا. تو وہ ان چیزوں کو نہیں مانے. اب اسی بیس پہ کہ ٹیررزم کی دیکھیں نا، یونائٹڈ نیشن ابھی تک ٹیررزم کو صحیح طریقے سے ڈیفائن نہیں کر سکا کہ ٹیررزم کیا ہے. یہ بحث اب امریکہ کے اندر شروع ہوئی ہے، جو یونیورسٹیوں میں بحث چل رہی ہے کہ ٹیررزم کیا اپنے ملک کو دفاع کرنے کے لیے کوئی اگر اٹھتا ہے تو کیا وہ ٹیررزم ہے. اور اب مطلب جو ایون کولمبیا یونیورسٹی میں ڈسکشن چل رہا ہے وہ بھی ہے کہ ٹیررزم ہے کیا. وہاں اسٹوڈنٹس نے جو اسپیچز کی ہیں جس پہ بہت زیادہ کرائسس پیدا ہو گیا، اور اب بہت سی کمپنیز نے کہہ بھی دیا ہے کہ فلاں فلاں کو ہم نہیں دے رہے فیوچر میں کچھ بھی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنا جو 78 سال سے پہلے جنہوں نے زمینوں پہ قبضہ کیا تھا، تو قبضہ چھڑانے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں کیا وہ ٹیررزم کہلائی جا سکتی؟ انہوں نے کہا نہیں. اسی لیے انہوں نے حماس کے لباس میں بھی وہ آگے ٹوپیاں لگا کے کہ ہم حماس ہیں، کہ مطلب ایک تو فلسطینی ہیں، وہ فلسطینی سے اوپر چلے گئے کہ ہم حماس ہیں. تو یہ جو 193 ملک ہیں، یہ اس وقت 188 ملک یہ اس وقت کھلونا بنے ہوئے 5 ملکوں کے آتے ہیں. کیونکہ UN کو چلانے کے لیے 5 ملک جو ہیں وہ میکسیمم فنڈنگ کر رہے ہیں. 18% فنڈنگ اس میں امریکہ کے، 17% ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ کم کر رہی تھی. اسی طرح جو اس کے ذیلی ادارے ہیں ان کو چلانے کے لیے بھی یہی 5 7 8 ملک فنڈنگ کر رہے ہیں. میجر پورشن فنڈنگ ورلڈ بینک کی فنڈنگ میں بھی 18% ان کا حصہ، اس کے بعد جاپان کا ہے. تو اگر آپ انٹرنیشنل کورٹس میں چلے جائیں تو میکسیمم کے دفاتر بھی انہی ملکوں میں ہیں، چاہے وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہو، چاہے اپنا ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو، یا کوئی اور ادارے ہوں، تو ان کے دفتر بھی امریکہ میں. جیسے امریکہ نے تھریٹ کیا کہ اگر اسرائیلی پرائم منسٹر کو آپ نے ڈکلیئر کیا کہ وار کرائم کے یہ مجرم ہیں تو ہم آپ کی فنڈنگ بند کر دیں گے. اب یونائٹڈ نیشن کے پاس فنڈنگ میں نہیں ہے. اب دیکھیں کتنا عرصہ ہو گیا، آپ نے سیکرٹری جنرل کا نام کیا سنا ہے؟ نہیں سنا. بیچارے بول ہی نہیں رہے. سر میرا یہاں پہ ایک کوشچن جو ہے نا وہ میرے مائنڈ سے سکپ کر جائے گا. کیوں؟ فلسطین کی ممبرشپ کے لیے، چونکہ میں آپ کو بڑے انعماق سے سن رہا ہوتا ہوں، فلسطین کی ممبرشپ جو ہے وہ تو چلو نہیں دی، ٹھیک ہے، وہ بڑوں نے دینی نہیں تھی، امریکہ نے بھی انکار کر دیا، اس کو نہیں دی گئی. تو UN میں پہلے ہی طاقت نہیں ہے، وہ تو پہلے جو جن کے پاس ویٹو پاور ہے وہ یہ مسئلے پیدا کرنے والا کلب ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو چائنا اور رشیا بڑا سٹرونگلی فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ جی فلسطین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور کچھ ٹرمز کے اوپر ان دونوں نے بھی فلسطین کا ساتھ نہیں دیا وہاں پہ UNO میں. تو یہ پھر کون سی، یہ تو پھر ڈبل فیس ہو گیا. کم از کم اس کے ساتھ اگر کھڑے تھے تو اس کا مکمل طور پہ اس کے ساتھ کھڑے رہتے اور اس کو ممبرشپ مل جاتی. اور انہوں نے بھی جا کے وہاں پہ وہ، یا تو پھر وہ تائیوان والا ایشو ہے جیسے آپ نے پہلے ایکسپلین کیا کہ اگر ہم یہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں تو پھر ادھر جا کے ہمیں جو ہے وہ بھی کرنا پڑے گا. جی ہاں، یہی ہے نا کہ ملک جب کوئی انٹرنیشنل ریلیشن میں فیصلہ کرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہاں ظلم کتنا ہو رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر میں نے اس پہ اس کو سپورٹ دے دی تو جو میرے زیر سایہ ایلیمنٹس ہیں ان کو کتنا فائدہ یا نقصان ہوگا. انڈیا جب اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے تو اس حد تک کرتا ہے جب تک کہ وہ یہ دیکھے کہ اسرائیل کی یہ والی سپورٹ جو ہے یہ میرے مقبوضہ جموں و کشمیر کے ظلم پر اثر انداز نہیں ہوگی، میں کرتا رہوں گا. تو وہ اس کو سپورٹ کرتا رہتا ہے. ابھی دیکھیں نا جب اس نے اٹیک کو کیا سپورٹ، تو چونکہ انڈیا کی بھی پلی یہ نا کہ وہ جی میرے اوپر حملہ ہو گیا، جی ٹیررزم ہو گیا. ٹیررزم انڈیا کے اوپر کہاں ہو گیا؟ وہ تو خود کر رہا ہوتا ہے. بیسٹ پلانر جو ہے نا ٹیررزم کا وہ انڈیا خود ہے. انڈین گورنمنٹ، انہی ادارے بیسٹ پلانرز ہیں. اور ایک زمانے میں جتنے انڈین پلینز ہائی جیک ہوئے وہ پورے ورلڈ وائڈ نہیں ہوئے تھے. ہائی جیکنگ میں ایکسپرٹ ہیں انڈینز جو ہے نا، وہ اتنے ایکسپرٹ ہیں. آپ ان کے مقدمے دیکھیں، فیصلے دیکھیں، ان کے سب کچھ بتا رہا ہوتا ہے کہ جو انڈیا میں مسلمانوں کو یا سکھوں کو یا کسی بھی قوم کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنے کی کوشش ہوئی، وہ سارے اس میں ان کے اپنے لوگ انوالو تھے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ اثر انداز ہوتی ہیں یونائٹڈ نیشن پہ، ان کے فیصلوں پہ. وہ مطلب ایک بعض اوقات رنگ کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے، بعض اوقات نسل کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے، بعض اوقات پیسوں کو دیکھ کے کرتا ہے. یونائٹڈ نیشن کہتا ہے یار میرے فنڈ نہ بند ہو جائے، تھوڑا سا ہاتھ تولا رکھو. یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک بیک. اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے بڑا ہی زبردست UN کے اوپر ہم لوگ بات کر رہے ہیں، اور میرے ساتھ جو ہیں وہ سینئر
जर्नलिस्ट सर शोएब मरगूब हैं। मैंने एक बात की, मैंने कहा सर UN ने आज तक कोई मसला तो हल किया नहीं है, ना कश्मीर का मसला हल हो सका, ना फ़लस्तीन का मसला हल हो सका, तो ये जो बड़े पहलवानों का क्लब बनाया गया UN जो है, ये किस काम का है, ये किस लिए है, इससे मसला तो कोई हल होता नहीं। बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने की, उन्होंने कहा ये मसले पैदा करने वाला क्लब है, मसले हल करने वाला नहीं है। तो मैं क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा सर, UN अगर मसले पैदा करता है तो इसका मतबादल क्या है? फिर दुनिया किस तरफ जाए? माड़े मेरे जैसे जो पाकिस्तान जैसे और बाकी दूसरे जो ममालिक हैं जो कमज़ोर हैं किसी हद तक, तो वो किधर अपने मसाइल को लेके कहाँ जाएं? देखिए, समझदारी भी कोई चीज़ होती है ना, और दूरअंदेशी भी कोई चीज़ होती है। जब ये रशिया ने देखा कि ये इस क्लब में जो अक्सरियत है वो बकौल रशियन परसेप्शन से इंपीरियलिस्ट ममालिक की है जी, जो मतलब डेमोक्रेटिक हैं और इंपीरियलिज्म वहाँ पे फ़रोग पा रहा है, क्योंकि ये कम्युनिज्म ब्लॉक वहाँ पे इतनी पावर नहीं गेन सका। जर्मनी को उन्होंने तोड़ दिया, पोलैंड मिला लिया साथ, जर्मनी 2 में 2 लाख हो गया, तो ऐसे कुछ मुल्क उन्होंने साथ मिलाए, लेकिन उनको पजीराई नहीं मिल सकी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर एक नई तहरीक खड़ी की जिसका नाम रखा नॉन अलाइन मूवमेंट, गैर जानिबदार तहरीक। वो तहरीक अभी भी डिसबैंड तो नहीं हुई, चल रही है, इस वक्त इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन इलेक्शन नहीं हो रहा है, इनफेक्टिव है। लेकिन पिछले 1 साल से इंडियन गवर्नमेंट इस कोशिश में कि हम इसको भी रिवाइव कर दें। एक तरफ देखा ना, इंडियन गवर्नमेंट इंपीरियलिस्ट मुल्कों के साथ है, मुआहदे कर रही है वो ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, यूरोप से, यूरोपीय ममालिक से, और दूसरी तरफ वो गैर जानिबदार तहरीक के बलबूते पर वो चाह रही है कि वो उसको भी जिंदा करे और कम्युनिस्ट ब्लॉक का हिस्सा बन जाए और अमेरिका को आंखें दिखाए, क्योंकि उसके अब जो गैर जानिबदार तहरीक है उसमें ज़्यादातर तरक्की पजीर ममालिक हैं जिनकी तादाद को तकरीबन 77-78 के करीब है। तो ये इस तरह की स्ट्रेटजी हमारे यहाँ है। क्या हमने एक देखें, सार्क मुल्क का एक हमें मिला था, सार्क मुल्क को इंडिया ने अबेंडन कर दिया क्योंकि उसने कहा कि हम ज़्यादा बड़े हो गए हैं, तो अब हम यूरोपीय यूनियन, G8, G20 और इस तरह के फोरम पे जाके करें। बड़ी कोशिश की इंडिया ने कि मैं यूनाइटेड नेशन का मेंबर बन जाऊं, यूनाइटेड नेशन का मेंबर बन जाऊं। अच्छा, उसमें उनको क्यों नाकामी हुई? अच्छा, साथ उन्होंने कहा कि यार अगर हम बनते हैं तो हमें तो सारे गालियां देंगे, बुरा वाला कहेंगे, तो बेहतर है कि हम 2-4 मुल्क साथ में ला लेते हैं, उनको भी ला देते, तुम भी बन जाओ। तो उन्होंने कहा कि यार जापान को भी बनना चाहिए, उन्होंने कहा जर्मनी को भी बनना चाहिए, उन्होंने कहा ब्राज़ील को भी बनना चाहिए कि बड़े मुल्क हैं ये, वो अफ्रीका को रिप्रेजेंट करेगा। साथ उन्होंने एक बनाया कि जो इतना बड़ा साउथ ईस्ट एशिया है उसमें उसकी इतनी आबादी है, इंडिया सार्क पार पाकिस्तान को बुला के जिसको वो कहते हैं ग्रेटर इंडिया, तो उसमें तो उनको तो 1.5 अरब की आबादी को, 2.25 अरब की आबादी की तो कोई मेंबरशिप नहीं है। तो उन्होंने कहा जो इसकी कन्फिग्रेशन है वो गलत है, मतलब इसकी जो बुनत है, बनावट है वो गलत है, कि इसमें अफ्रीकी मुल्क है मसलन जैसे, अब अफ्रीकी मुल्कों को किसी एक अफ्रीकी मुल्क के पास नहीं है, बल्कि जिन्होंने अफ्रीका को गुलाम बनाया वो उसके चौधरी बने हुए हैं, उसके मतलब वो करता दाता है, वीटो पावर रख के बैठे हुए हैं। फ्रांस जिसमें मेन है, ज़्यादातर अफ्रीकी मुल्क उसके तसल्लुत में थे, यूके भी है। तो 2 मुल्क जिन्होंने दुनिया को तबाह किया है गुलाम बना के, वो दोनों फैसला कर रहे हैं कि किसको कितनी आज़ादी चाहिए, और वो फैसला कर रहे हैं कि कौन सा रूल दुनिया के लिए बेहतर है। तो एक तो मतलब ये चीज़ होगी। पुर्तगाल ही भी बड़े किसी ज़माने में बड़ा करते रहे, कॉलोनी बनाते रहे, लेकिन एक्चुअली अब वो बेचारा किसी साख में नहीं है ना, पोजीशन पे नहीं है। तो वो इंडिया ने ये परसेप्शन किया कि अफ्रीकी ममालिक से कोई नहीं है, तो वहाँ से भी कोई आधा मेंबर पकड़ लेते हैं, ये बेस बनाई उन्होंने। अच्छा, अब इस पे पाकिस्तान की डिप्लोमेसी कामयाब रही। हमारी डिप्लोमेसी ये थी कि मेंबर बनने के लिए जो बेसिक रूल्स, उसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उनमें एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि आपके मुल्क में जो जमहूरियत है वो सही मानों में हो और इंसानी हुकूक की पामाली ना होती हो। आपके रूल्स रेगुलेशंस वेस्टर्न जो उन्होंने स्टैंडर्ड बनाए हुए थे ना मेंबर बनने के लिए, उन स्टैंडर्ड पे पूरे उतरते हो, क्योंकि उन्होंने रशिया को रोकना था, चाइना को रोकना था, 12 वो तो बन गए बाद में, वो भी इसी तरह बने थे मार धार करके, जैसे अपना चाइना खास तौर पर, उसकी रुकावटें उसको भी काफ़ी आई थी जब भी तुम्हारे बाद बना था मेंबर। तो फिर ये आया कि इंडिया ने कहा कि नहीं, हम तो कोई वॉलेशन नहीं कर रहे, हम तो इकोनॉमी है $5 ट्रिलियन की, हम तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कश्मीर में कुछ नहीं। इसीलिए इंडिया को भी कश्मीर में इलेक्शन कराने पड़े। हमारे लोगों ने कहा कि भाई वहाँ तो इलेक्शन ही नहीं हुए, 10 साल में तो असम्बलियाँ के इलेक्शन नहीं इसी तरह से टूटती रही हैं।
اور جتنی بھی اسمبلیاں بنی ہیں وہ کسی کبھی چیف منسٹر اب بھی وہ جو الیکشن کروانے جا رہے ہیں ہاتھ پاؤں باندھ کے کروا رہے ہیں، وہاں پہ کون سا الیکشن ہونے جا رہا ہے؟ انڈیا نے کب کس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے کرا رہے ہیں؟ سر جیسے اب دیکھیں وہاں پہ جس طرح انہوں نے وہ جو مسلم کمیونٹی والی جو کانسٹیچوئنسیز تھیں یا جو بڑے لیڈرز تھے، کچھ کو تو جیلوں میں مار دیا، کچھ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ پارٹیوں کو بین کر دیا، جماعت اسلامی کو بین کر دیا، شبیر شاہ کو وہ ان کو بین کر دیا، تو یہ سارا ہاتھ پاؤں باندھنے والی بات ہے نا سر، کو کھلا گراؤنڈ تو آپ نے تھوڑے ہاتھ پاؤں باندھے ہیں نا، انہوں نے الیکشن کمیشن کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے کہ وہ اتنی ڈراسٹک دہشتناک تقریریں کی ہیں نریندر مودی صاحب نے اور اس کو چپ لگی ہوئی ہے، تو اتنے مطلب خوفناک بیانات انہوں نے دیے اینٹی مسلم کہ وہ اتنے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ اس میں تھا کہ آپ کو جھوٹا پروپیگنڈا نہیں کر سکتے کسی پارٹی کے خلاف، الیکشن کمیشن لے نہیں رہا۔ ای وی ایم کے بارے میں ہے کہ وہ اتنی خراب ہیں، کوئی ایکشن نہیں لے رہا، اغوا ہو گئے کینڈیڈیٹس۔ ابھی ایک بات ہے، ایک وہاں پہ اپنا جیسے ہمارے یہاں بھی کریکٹرز کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ کریکٹر تو خیر نہیں ہے، بڑے کامیڈین ہیں وہاں کے، رنگیلا صاحب، جی جی نام تو ہمارے جیسے ہی ہے جی، تو اب ہمیں نہیں پتا وہ مذہبی طور پہ کیا ہے، وہ مودی کی آواز میں بڑا ایک ان کا سٹائر کرتے ہیں، اور ان کو لوگ ممکری کرتے ہیں، ان کو بڑا دیکھتے ہیں وہ، اور وہ اگر فوٹوگرافی کریں گے تو فوٹوگرافی کرے گا۔ ابھی وہ کھڑے ہو گئے وارانسی میں، تو کیوں ایسا ہو رہا ہے وہاں پہ کہ کینڈیڈیٹس اس لیے کھڑے ہو رہے ہیں کہ الیکشن تو ہوں کم از کم کینڈیڈیٹ گرفتار نہ ہو، سارے دبا کے بٹھانا دیے جائیں، تو سارے مطلب ووٹنگ ٹرینڈ جو ہے وہ ووٹ رجسٹر بھی ہوں اور کاسٹ بھی ہوں، ووٹوں کا رجسٹر ہونا، کاسٹ ہونا انڈیا میں وہ۔ اچھا، انڈیا نے اب یہ کیا کہ ڈیولپمنٹ فنڈز جو ہیں وہ ان علاقوں میں دیے ہی نہیں، آپ مسلمانوں کا جس کے نام کے ساتھ محمد نگر لگا ہوگا وہاں بجلی نہیں جائے گی، بالکل ایسے نہ بجلی جائے گی نہ گیس جائے گی، نہ محمد نگر ایک ایگزامپل دی ہے میں نے، مطلب اسلامی نام کہیں بھی ہوگا۔ میرٹھ ہے، آپ میرٹھ کو دیکھ لیں، انہوں نے کانسٹیٹیوشنسی کو توڑ تاڑ کے اور ووٹوں کو رجسٹر نہیں کیا، جو رجسٹر ہو گئے ان کو ڈالنے نہیں دیا، ختم ہوگی بات۔ بس وہی بات جیسے آپ نے کہا کہ میں نے ہاتھ پاؤں باندھنے کی بات کی، تو آپ نے کہا یہ تو چھوٹا لفظ ہے، وہ بھی باندھ دیا، انہوں نے الیکشن کمیشن کو ہی وہ باندھ دیا، اور زہریلی تقریریں اور جس طرح ڈرا دھمکا کے وہ کر رہے ہیں، یہاں پہ بھی پھر وہی بات یو این والی آ جائے گی کہ یو این پھر کیوں ہے، یو این ادھر اس کو نظر نہیں آ رہا، جیسے آپ بتا رہے ہیں ہر چیز تو عیاں ہے، سامنے ہے اور ڈاکومنٹڈ ہے، سارا کچھ نظر آ رہا ہے، پھر بھی یہ جو پلوانوں کا جو کلب ہے یہ سویا ہوا ہے۔ میرے خیال میں آج کل گرمی ہے، ستو شتو پی لیتے ہوں گے یا کچھ اس طرح کی ٹھنڈ، ویسے بھی ادھر تو ٹھنڈ ہے، ہمارے پاس گرمی ہے۔ سر ایک کوشچن ہے کہ فلسطین کو ممبرشپ نہیں ملی تو امریکہ نے بھی انکار کر دیا، اس کی کیا بنیادی وجہ تھی؟ امریکہ کو کیا ایشو تھا کہ فلسطین کو ممبرشپ نہ ملی؟ نہیں، امریکہ کا تو ہے ہی، کیونکہ وہ تو پھر امریکہ دیکھیں فلسطین کے یہ جو ٹو اسٹیٹ تھیوری کا فلسفہ یہ ایکسیپٹ تو امریکہ نے کیا، اور یہ ہم اوسلو اکارڈ، کیمپ ڈیوڈ میں جو معاہدے ہوئے، یہ ہر معاہدے میں ٹو اسٹیٹ ہے۔ ابھی بھی جو بائیڈن صاحب اور ان کے جو منسٹر اسٹیٹ ہیں جو ہمارے یہاں فارن منسٹر کہلاتے ہیں، تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دو قومیں ہیں، دو ملک ہیں، دو حکومتیں بننی چاہیے وہاں پہ، فلسطینیوں کی ایک اسرائیل کی، کیا سارے رہیں۔ لیکن امریکہ کی جو تھیری ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈائلاگ کھیلتے رہیں، دیکھیں نا، اوسلو اکارڈ ڈائلاگ کھیلتے رہے، ان کو دونوں کو ملا ملو کے ان کو ایک امن کا نوبل پرائز بھی دلوا دیا یاسر عرفات کو، اور اس کو اور خود بھی لینے کے چکر میں آ گئے۔ تو امریکہ اس وقت سے جب سے یہ تنازع کھڑا ہوا ہے، مذاکرات ہر دور میں کوئی نہ کوئی میز سجاتا ہے، مذاکرات کر لیتا ہے، ٹائم پاس کرتا رہتا ہے۔ بھئی اگر آپ ٹو نیشن کو مانتے ہیں، دو اسٹیٹس کو اس کو مانتے ہیں، تو آپ مذاکرات کی بجائے امپلیمنٹیشن پہ ہیں، اور ایکولی سلوک کریں ان کے ساتھ، اور آپ سیدھا ان کو کہیں کہ بھائی تم یہ کر کیا رہے ہو۔ بالکل ایسے ہی ابھی جو 37,000 بچے، عورتیں، خواتین شہید کر دی ہیں، تو امریکہ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے گولہ بارود میں کوئی واقعی، وہ کہتے ہیں شاید ہوا تو ہے لیکن ہمیں ثبوت نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم انکوائری کر کے بتا دیں گے۔ تو امریکہ جو ہے وہ اس کے ٹلٹ سارا کا سارا اسرائیل کی طرف ہے، کیونکہ اس کا خیال یہ ہے کہ فلسطین کو جو ہے نا وہ بالکل بھی نہیں ملنا چاہیے اسٹیٹس، اور یہ لوگ جو وہ کہتے ہیں نا کہ ان کے سارے بچہ ٹیررسٹ ہے، تو امریکہ اس فلسفے کو ذہنی طور پہ تسلیم کرتا ہے۔ یاسر عرفات کو نوبل کا پرائز جو ہے وہ نوبل انعام دے دینا، اور ساتھ میں دوسرے کو وہ جو جیسے ہوتا ہے نا ہمارے گاؤں گوٹھوں میں کہ
वो ऐसे करता है कि चोरी भी कर ले और उसको बता भी देता है कि चोर आ रहा है। उधर से उनको नोबेल इनाम दे दिया, उधर से इसराइल को कहा है कि इसके बच्चे भी मार दे, इसकी आबादी भी उड़ा दे, सारा कुछ कर दे। और चूंकि यासर अरफात मार खा रहा है और उसके लाशें गिर रही हैं और उसके हॉस्पिटल तबाह हो गए हैं, उसका मुल्क तबाह हो गया है, उसकी स्कूल तबाह हो गए हैं, सारा कुछ उड़ गया है, उसको नोबेल इनाम दे दिया अमन का कि तू चुप करके बैठा रहे और जूते खाता रहे। तो फिर तो यही सीधी सीधी ये स्ट्रेटजी होगी ना सर। तो फिर इसका मकसद तो ये हुआ, इससे अगर नतीजा अखज़ किया जाए तो यही होगा कि जहाँ जहाँ ये इत्तसाल हो रहा है, ह्यूमन इत्तसाल हो रहा है, जहाँ जहाँ ज्यादती हो रही है, चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो ताइवान है। अब एक नई खबर है कि आप ही मुझे प्रोग्राम शुरू करने से पहले बता रहे थे, हमारा आज का ये टॉपिक तो नहीं है, कि जॉर्जिया में मुजाहरे हो रहे हैं, वो यूरोपीय यूनियन से निकलना चाहता है, वो शायद रशिया के साथ अब वो शामिल होना चाहता है। तो जहाँ जहाँ ये जुल्म सितम हो रहा है और अमेरिका जो है वो अपने मफादात को और अपने इंटरेस्ट को, जहां पे उसका इंटरेस्ट है, जहां पे उसके मफादात हैं, वो उनके साथ है और दूसरों को लॉलीपॉप दे देता है कि मजाकरात करते हैं, देखते हैं, बैठते हैं, करते हैं, देखते हैं, बैठते हैं, करते हैं। तो ये तो फिर सरासर ज्यादती हुई। ना कोई यूएन का वजूद की कोई ज़रूरत है और ना फिर इनको कोई चौधरी बनने की ज़रूरत है और ना ही ये कोई वीटो पावर्स लेके ये सारी दुनिया के ऊपर रूल कर रहे हैं और जिसको चाहते हैं मारना शुरू कर देते हैं, जिसको चाहते हैं उसके साथ खड़ा हो जाते हैं। पूरी दुनिया को नहीं पता सर, ऋषि सोनक जो है वो बम और मजाइल लेके उस जहाज के अंदर बैठ के इसराइल की मदद करने के लिए गया है। और अमेरिका ने खुद से, जो बाइडन तक ने ये स्टेटमेंट्स दिए हैं कि इसराइली प्राइम मिनिस्टर को कि घबराना नहीं, हम यहाँ पे हैं, हम यहीं हैं, बल्कि ये स्टेटमेंट थी कि हम यहीं पे हैं। उन्होंने अपना एम्बेसडर भेजा उसके पास और उन्होंने कहा कि जी आपने टेंशन नहीं लेनी, हम यहाँ पे मौजूद हैं। और उधर 37,000 बच्चा मारा गया और उधर सारे स्कूल तबाह। अब आप फुटेज देखते हैं, मेरे ख्याल में तो खंडरात भी कुछ नहीं है जितना उन्होंने जुल्म, और अभी तक स्टिल जुल्म सितम जारी है। और फिर वो मिस्र में मज़ाकरात हो रहे थे, अब आज तक की मेरे पास तो इतला नहीं है, खत्म हो गए जी। तो वो नतीजा खेज साबित हुए या ख़त्म हो गए, टीमें वापस चली गई। तो 4 दिन से मुज़ाकरा ख़त्म हो गए इसराइल ने कि हम बिल्कुल नहीं मानते किसी किस्म के मुज़ाकरात को, बात ही नहीं करेंगे। हम जब तक हम इसराइल के इसको सेफ नहीं कर लेंगे, और वो समझते हैं कि इसराइल की सेफ्टी फ़लस्तीनियों के वैनिश होने में है, तो जब तक हम इनको नीस तो नाबूद नहीं कर देंगे हम नहीं। उनका ख्याल है कि 4 ब्रिगेड उनके वहाँ पे पाए जाते हैं हमास के, वो तो हमास तो पब्लिक में से ही है ना, कहीं से भी खड़े हो गए। तो उनकी कोई ट्रेनिंग उस तरह से तो नहीं है जैसे वो समझ जैसे उनके पास ट्रेंड आर्मी है। और सिर्फ उनके पास अपनी आर्मी तो नहीं है, उनके पास अमेरिकन आर्मी है, उनके पास यूरोपियन यूनियन की आर्मी है, उनके पास फ्रांस की है, बरतानिया की है, उनके पास तो पूरी दुनिया के ट्रेंड तरीन आप कमांडोज कह सकते हैं, वो जहाज भर भर के उनके पास आ रहे हैं। तो हमास तो वो पब्लिक में से ही है ना। तो इट्स मीन के उन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया कि आज हम आपको अभी तक और मारेंगे, जब तक आपका कोई एक आधा भी बच गया तब तक हम आपकी तबाही करेंगे। फिर भी यूएनओ की तरफ से यूएन की तरफ से कोई बयान नहीं है, अमेरिका की तरफ से कोई बयान। यूएन बूढ़ा हो गया ना। एक आर्टिकल छपा कई साल पहले कि जहाँ से ये यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्मेशन का तस्वुर आया कि यूनाइटेड नेशन बूढ़ा हो गया है और अब उसके में इतनी कैपेसिटी नहीं रही कि वो इंटरनेशनल ताल्लुकात जिस तरह के ख़राब हो रहे हैं, जिस तरह से मैनेज हो रहे हैं, जिस तरीके से तब्दीलियाँ आ रही हैं, उनको संभाल सके। तो इसको रिफॉर्म होना चाहिए या इसको ख़त्म कर देना चाहिए। अच्छा, अब इसका मुतबादिल क्या है? इसका मुतबादिल कुछ भी नहीं है। अब मुल्क अपने तौर पे काम करें जैसे भी करना चाह रहे हैं। देखें, अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन बनाया, उसके नीचे जो इदारे बने वो भी अपने अपने तौर पे इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। तो वो काम करते रहें, जो भी इदारे जैसे काम करें, जिसके जो बारे में आएगा वो उसको करें। क्योंकि यूनाइटेड नेशन अभी तक सिर्फ इस्लामी मुल्कों को बर्बाद करने के अलावा किसी काम नहीं आया जी। आप देखें उसके जितने भी रेजोल्यूशंस हैं वो जिन पर अमल हुआ है वो सारे एंटी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जिन पर अमल हुआ है। वो कुछ इस्लामी ममालिक के खिलाफ होगा, कुछ मुसलमान लोगों के खिलाफ होगा, कुछ मुसलमान हुक्मरानों के खिलाफ होगा, कुछ मुसलमान ममालिक के खिलाफ होगा। तो अमली तौर पर यूनाइटेड नेशन जो है वो एक ख़ास रंग नस्ल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुआ। तो प्रैक्टिकली ये इररेलेवेंट है, इमैटेरियल है इसका होना या ना होना। बराबर है। देखें ना, जैसे आपने कहा कि जहां जहां इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के इराक में हुई, और आपने बताया कि उनकी एजेंसियों की वो खबर झूठी निकली जिसकी बुनियाद बना के जिसको वो 5 वो जो बड़े चौधरी हैं जिन्होंने चढ़ाई कर दी। अब फलस्तीन के साथ जो कर रहे हैं वो उसमें भी वो जो है वो उनका सारा सीधा नजर आ रहा है कि वो उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही। कश्मीर में मुसलमानों के साथ जो कुछ जुल्म और सितम हो रहा है उनके साथ तबाही फेर दी गई, उनकी यूएनओ को कोई फर्क नहीं पड़ता। बूढ़ा भी हो गया है और
اس کا میرے خیال میں یہ بنایا ہی شاید اس لیے گیا تھا کہ یہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے اور خاص کر مسلمان ممالک کے خلاف جو ہے وہ لالی پاپ دیتا رہے اور ان کو کہتا رہے کہ چپ کر کے بیٹھے رہو اور مار کھاتے رہو. جی ہاں بالکل. اس نے اب 5 ممالک کو اتنا استحکام دے دیا ہے کہ وہ اب دنیا پہ اپنا تسلط قائم رکھ سکیں اور برقرار رکھ سکیں. راج کر رہے ہیں. تو اب اس کو بالکل ان میں بھی وہ بھی اس کو ابھی ریلیونٹ محسوس کر رہے ہیں اور انہوں نے اس کو ریلیونٹ کر بھی دیا. وہ سارا کچھ اس سے بار بار کر رہے ہیں. جی ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہمارا ٹاپک تھا یو این. سر سہیب مرغوب صاحب نے بڑی ہی ڈیٹیل کے ساتھ اور بڑی ہی انفارمیٹو گفتگو کی اور اینڈ پہ جو نتیجہ نکلا جو ہم نے جس پوائنٹ پہ پہنچے وہ یہ ہے کہ یو این جو ہے وہ ایک کلب جو ہے وہ چودھریوں کا کلب ہے اور وہ بوڑھا کلب وہ کلب بھی اب بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کا صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو. عراق میں اس نے اتصال ہوا، مسلمانوں کا ہوا. کشمیر میں ہو رہا ہے، مسلمانوں کا ہو رہا ہے. فلسطین میں ہو رہا ہے، مسلمانوں کو ہو رہا ہے. کہیں پہ بھی وہ ہمیں لالی پاپ دینے کے لیے تو یو این موجود ہوتا ہے. ادروائز ہمارے رائٹس کے اوپر جہاں پہ ہمیں اڑا کے رکھ دیا جاتا ہے، جہاں پہ ہمیں کرش کر دیا جاتا ہے، ہمارے بچے مار دیے جاتے ہیں، ہمارے شہر مسمار کر دیے جاتے ہیں، کہیں پہ بھی یو این جو ہے اس کی جو انٹرپشن ہمیں نظر نہیں آتی. اس لیے یو این جو ہے آج میرے خیال میں اگر آپ ہمارا پورا پروگرام دیکھیں گے تو یو این ہے کیا، کیوں بنایا گیا تھا اور کیا کر رہا ہے، یہ آپ کو بڑا ہی بخوبی سمجھ میں آ جائے گا. آج کے لیے اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. شکریہ.